یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ۔ صدر محترم جناب الحاج ڈاکٹر کے منصور حاجی صاحب اور یموئی تمل ناڈو کے جنرل سیکریٹری جناب عبدالحکیم امدادی حضرت اور جناب نور الدین ثقافی حضرت اور دیگر اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مکرم علماء ملت اسلامیہ اور اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف فرما بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اردو معلوم ہے نا؟ معلوم ہے الحمدللہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجانا ومأمانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے کئی گروپ مل کر کے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح اور شان میں یہ اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا بیان کریں؟ اللہ نے تو جن کا ذکر بلند کر دیا، اس کو ہم کیا بلند کریں گے؟ ہم کس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں، ان کی محبت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں؟ اس لیے جیسا کہ بارگاہ مصطفیٰ کے شاعر صحابی رسول نے کیا ہی خوب فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے اشعار کے ذریعے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان نہیں کی، بلکہ اپنے اشعار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس و محترم نام لا کر کے اپنے کلام کو قابل تعریف بنا دیا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی حسان الہند امام عشق محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں:
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کیسے بولے؟ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کیسا بھولے؟ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں نہیں ممکن، کسی ایمان والے سے نہیں ممکن مسلمان ہو کے تم کو بھول جائے یا رسول اللہ، مسلمان ہو کے تم کو بھول جائے یا رسول اللہ۔ ہم اپنے کرم فرما محسن کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان مانتے ہیں کہ ایمان ملا اسی رسول کے صدقے، ایقان ملا اسی رسول کے صدقے، یہاں تک کہ رحمان کا پتہ ملا اسی رسول کے صدقے۔ ہم اس احسان کا بدلہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ ہم رسول پر احسان تو نہیں کر سکتے، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے ان کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، عشق نبی سب کچھ ہمارے پاس، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، لیکن جو ان سب کی روح ہے، جان ہے، اگر وہ نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ عشق رسول اگر نہ ہو تو نماز ہماری کوئی کام نہیں دے گی، عشق رسول اگر نہ ہو تو ہمارا کوئی بھی عمل ہمیں کام نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے کنبے، و اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم اکٹھا کرے ہو، جمع کیے ہو، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ تمہارا بزنس، تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسندیدہ مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، یہ سب چیزیں، تمہارے باپ، تمہارے اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہارے پسندیدہ مال، تمہارے بزنس، یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے تمہارے لیے بہتر ہیں، پسندیدہ ہیں، تو انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب نازل فرمائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، انسان کو اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف اسلام ہمیں حکم نہیں دیتا۔ ہمیں اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، اپنے جتنے تعلق رکھنے والے رشتہ دار سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اگر یہ سب کی چیزوں کی محبت ہمارے دل میں رسول اللہ سے بڑھ جائے، سمجھ جاؤ تمہارا ایمان خراب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے آقا، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ من والدہ، اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن کامل نہیں بن سکتا ہے۔ تمل میں بولیں گے نا، ویرلم میلان کنمنی نائکم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بخاری شریف کی حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخذ بیدی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں۔
مجھے میری جان سب سے زیادہ پیاری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، لا حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر جب تک تیری جان سے بھی زیادہ میں تیرے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں تب تک تو مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت عمر کہتے ہیں، واللہ یا رسول اللہ، قسم خدا کی اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، انسان اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنا چاہیے جس حبیب سے۔ آج کیا ہوتا ہے، معلوم ہوئے بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں جو معلوم ہے ان کو کہ فلاں آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، رسول اللہ کے بارے میں برائی کی، لیکن ہائے مسلمان ایسے آدمی سے محبت کرتے، رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ یہ ایمان نہیں ہمارا، یہ کامل ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ